سن 5 ہجری میں بنو عبد المستلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا مارکا گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھو آدھ بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جائیں، اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ 9 عمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپ کا رہ، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر زید رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا۔ زید نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی، جس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی وقت موافق مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی، اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جس کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پکے مسلمانوں میں سے تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ سفر اور لڑائی کی تکان خوب تھی، مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے لڑائی سے واپسی پر حمر الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ نہ معلوم پھر ایسا وقت آ سکے یا نہ آ سکے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے لوٹنا چاہیے تھا۔ اس ارادے سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ احد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہوں اور دوبارہ حملہ کے لیے چلنا چاہیے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو احد میں ساتھ تھے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا احد میں بھی شرکت کی تھی، مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری 7 بہنیں ہیں، کوئی مرد اور نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے، اور وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے،
اس لیے مجھے اجازت نہ دی۔ احد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں بھی ہم رکاب چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں گیا جو احد میں شریک نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اس شوق اور تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے کہ والد کا ابھی انتقال ہوا ہے، قرضہ بھی باپ کے ذمے بہت سا ہے، وہ بھی یہود کا جو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے۔ اس سبب کے علاوہ بہنوں کے گزارے کا فکر کہ 7 بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1,00,000 دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جرجیری کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1,00,000 دینار انعام، اور مزید یہ کہ اسی کو ان شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے گا۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ 2 باندیاں مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑھے آ رہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں، مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچھے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 9 عمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں انہی کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کے کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا، تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بچوں کا بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24-25 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پھلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔